پورے دن میں جو کاربوہائیڈریٹ نشاستہ کتنا لینا چاہیے، وہ اندازاً یہ ہے کہ آپ کی مٹھی، یہ 2 مٹھیاں اگر آپ میری یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے برابر آپ کاربوہائیڈریٹ کی یہ سرونگ پورے دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ فروٹ کتنا لے سکتے ہیں؟ تو فروٹ کی 3 سے 4 سرونگ لے سکتے ہیں۔ وہ کتنا لے سکتے ہیں؟ جو آپ کے ایک ہاتھ کے اندر جو آ جائے، یعنی آپ ہاتھ سے کسی فروٹ کو پکڑ لیں، وہ آپ کے اندر ہاتھ کے اندر آ جائے، یہ آپ کی ایک سرونگ ہے۔ یہ 3 سرونگ یا 4 سرونگ آپ لے سکتے ہیں۔ سبزیاں کتنی لے سکتے ہیں؟ سبزیاں بھی آپ نے لیفی ویجیٹیبلز لینی ہے، ایسی ویجیٹیبل لینی ہے را ویجیٹیبلز ہوں۔ خاص طور پہ آلو کو تھوڑا سا اوائڈ کریں اس کی، کیونکہ گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے۔ یعنی آپ اپنے ہاتھ کو ایسے کریں، یہ پیالہ سا بنا لیں، یہ میرا دیکھیں، اس کے اندر جو آپ کے اندر جو سبزیوں کی مقدار ہے پورے دن کی، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ گوشت کتنا لے سکتے ہیں؟ گوشت ہے کہ سمپلی جو آپ کی ہتھیلی پہ جتنا آ جائے۔ اس کو سادہ طریقہ ہے کہ اگر آپ تاش کے پتوں کو دیکھیں، اس کا جو ایک ڈیک بنتا ہے، یعنی جو 52 پتے ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ اکٹھا ایک میز پہ رکھیں تو ایک ڈیک کے برابر آتا ہے۔ وہ آپ اس کے برابر پروٹین، یعنی گوشت کی مقدار، آپ یہ پروٹین کی مقدار لے سکتے ہیں۔ فیٹ کتنی؟ جو آپ کے انگوٹھے کے برابر جتنی بھی آپ ہے، اتنی آپ فیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عرفہ ہے اور میں ہوں ذیابطیس کے ساتھ کیسے جئیں کی ہوسٹ۔ آپ سب کو اس شو میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز حسن، جو کہ کنسلٹنٹ ہیں انٹرنل میڈیسن میں، اور ڈائبٹیز مینجمنٹ میں بھی ہی ہے اسپیشلائزڈ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے شو میں ہم نے بات کی تھی کہ ڈائبیٹک فرینڈلی ڈائٹ ہوتی کیا ہے، اور جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ کسے کہا جاتا ہے، پورشن کنٹرول کے ساتھ کیسے ویٹ لاس میں ہیلپ مل سکتی ہے۔ تو آج کے ہمارے اس شو کی جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈائٹ کیا ہیں، کیونکہ ڈائٹ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ وہ ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں، ویٹ لاس میں اور اوور آل ہیلتھ کو امپروو کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی ڈائٹ ہم ہر قسم کے انڈیویجول کو ریکمینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہر قسم کے انڈیویجول کو دیکھتے ہوئے، اس کی میڈیکل کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، اس کے باڈی ویٹ کو دیکھتے ہوئے، اس کی ہائٹ کو دیکھتے ہوئے مختلف قسم کی جو ڈائٹ ہے وہ ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم سب انڈیویجولس کو ایک ہی قسم کا ڈائٹ پلان دے دیا جائے۔ تو آج ہم اپنے شو میں بات کریں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈائٹ کیا ہیں، اور روزانہ ایک انسان کو، ایک نارمل انڈیویجول کو کتنی ڈوزیج جو ہے نا نیوٹرینٹس کی، اور کون کون سے نیوٹرینٹس کی کتنی اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریکمینڈڈ جو ڈیلی ڈوزیج ہے ہماری ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس کی، پروٹینس کی اور فیٹ کی، وہ کتنی ہے، اور کون کون سے جو فوڈز ہیں جن کے اندر کاربوہائیڈریٹس پریزنٹ ہیں جو کہ لینے چاہیے، پروٹینس پریزنٹ ہیں جو کہ لینے چاہیے، اور فیٹ ہیں جو کہ لینے چاہیے۔ دیکھیں، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے جو بات کی تھی کہ جو اصولی طور پہ اگر ہم کریں تو کھانے کو، جو ڈائٹ کو ہم کچھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ ہے اناج کا حصہ، اناج جس کو گرینز کہتے ہیں۔ گرینز ہے جس میں روٹی، چاول، جو، مکئی، یہ اس طرح کی یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ تو ہے۔ اچھا، اس میں بھی آگے فردر کلاسیفائی کرتے ہیں، یعنی اس کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے ہائی فائبر ڈائٹ، ہائی فائبر گرینز، یعنی وہ فائبر، وہ گرینز یا وہ اناج جس کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تو فائبر کو یہ مطلب سمجھیں کہ جو ریشہ دار غذائیں ایسی ہیں، یعنی جن کے اندر شوگر بڑھانے کی کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی بنسبت اس کے کہ جس کے اندر فائبر نہیں ہوتا۔ جس کی مثال سادہ ہے کہ اگر آپ دیسی گندم کا آٹا لیتے ہیں اور جس میں ہول گرین ہے، ہلکے سے براؤن سے کلر کا ہوتا ہے، ایک تو وہ ہائی فائبر ہے۔ اگر آپ ایسا آٹا استعمال کرتے ہیں جس کو وائٹ آٹا کہتے ہیں، تو وہ آپ کی جو شوگر کو فوری طور پہ بڑھاوا دے گا، کیونکہ اس کے اندر فائبر نہیں ہے، وہ شوگر کی اسپائک دے گا اور شوگر کو آپ کو کرے۔ جیسے وائٹ آٹے کی روٹی ہے، پوری ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ آپ کی شوگر کو بڑھاوا دیتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو پریفرنس دینی ہے، ترجیح دینی ہے جس کے اندر فائبر زیادہ ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ پروٹین، گوشت۔ تو گوشت میں بھی ہے جس میں پولٹری ہے، پولٹری سے مراد ہے چکن ہے، فش ہے، اور آپ کو اینیمل جو باقی جو مٹن ہے یا بیف ہے۔ تو مٹن اور بیف کے اندر تھوڑی سی ریلیٹیولی فیٹ زیادہ مقدار میں ہے، بیف کے اندر کافی زیادہ ہے، مٹن کے اندر بھی ہے فیٹ، تو اینیمل فیٹ زیادہ ہے۔ اور لیکن جو پولٹری ہے، پولٹری جیسے چکن ہے، اس کے اندر وائٹ میٹ کے اندر جو آپ کو پروٹین تو ملتی ہے، اور جو دوسری جو چیز ہے کہ فش ہے، وہ بھی ایک اچھا سورس ہے، وائٹ میٹ ہے، اور لیکن وہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے اس کا استعمال۔ اچھا، تیسری چیز آ جاتی ہے فروٹس۔
فروٹس آتے ہیں یہ بھی شوگر بڑھانے والی چیزیں ہیں، لیکن پہلے میں عرض کر دوں کہ جو پروٹین ہے وہ شوگر آپ کی نہیں بڑھاتی، تو جو پروٹین کا استعمال آپ مناسب مقدار میں کر سکتے ہیں۔ جو فروٹس ہیں، فروٹس میں بھی آگے ہیں، فروٹس میں ایسے فروٹس ہیں جن کی گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے اور کچھ ہیں جن کی گلائسیمک انڈیکس کم ہے۔ گلائسیمک انڈیکس ہے، آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی غذا کی شوگر بڑھانے کی کیپیسٹی کو گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں ایک آم کھاتا ہوں تو اس کی گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے، اور ایک میں آڑو کھاتا ہوں اس کی ذرا کم ہے، تو اس سے شوگر کم بڑھے گی۔ تو یہ ایک سادہ لفظوں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ جو چوتھی چیز ہے وہ آپ کی ہے دودھ، ملک پروڈکٹس، دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں۔ تو جو ہے اس میں ہم جو چیز ہے جیسے وائٹ کاٹیج چیز، میں چیڈر چیز کی بات نہیں کر رہا، جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے جو لوگ پیزا میں آپ یوز کرتے ہیں وہ نہیں، جو سفید پنیر جس کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا گھروں میں استعمال ہوتا تھا، ابھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت اچھا ہے۔ جو گریک یوگرٹ ہے جس کو پورا دہی کو جمایا گیا، وہ بہت اچھا ہے صحت کے لیے۔ اور اسی طرح جو سفید پنیر ہے اس کے اندر پروٹین کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کے اندر کیلشیم کی مقدار اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اور تیسری اسی کے اندر ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ آئل ہیں، جیسے ویجیٹیبل آئل ہیں، وہ بھی آپ کے لیے یوز کریں۔ اس میں ویجیٹیبل آئل کے بھی اندر ہمیں دو قسمیں آ جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹ، اور ایک ہوتی ہے سیچوریٹڈ فیٹ۔ تو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں اس کو ہم اوائڈ کریں، اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹ اس کو لیں۔ اس میں سے بھی دو ہیں، ایک مونو ہے اور ایک پولی ہے۔ جو مونو ہیں وہ دو قسم کے آئلز ہیں، ایک کنولا آئل ہے اور ایک آلیو آئل ہے۔ یہ دونوں مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ میں جو زیادہ بہتر پریفرڈ ہے، اور یعنی ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ آئل باقی بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ آئل جو جن کے اندر MUFA ہم بھی کہتے ہیں، موفا بھی کہتے ہیں اس کو، تو مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ، یہ والے آئلز ہمیں استعمال کرنے چاہیے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کن کن فوڈ کمپوننٹس کے اندر کون کون سے میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس پریزنٹ ہوتے ہیں۔ اب میرا جو ڈاکٹر صاحب سے اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی اماؤنٹ میں ہمیں کون سے نیوٹرینٹس لینے چاہیے؟ کوئی اسٹینڈرڈ کرائٹیریا پریزنٹ ہے؟ کوئی جسے ہم لوگ ہینڈی پورشن گائیڈ کی ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہ کافی مطلب دیکھنے میں ملتی ہے کہ اس کو اگر ہم اس کے اوپر ہم عمل کریں یا اس کو ہم کرائٹیریا کے طور پہ دیکھیں تو ہم اپنے جو فوڈ ہے اس کے اندر نیوٹرینٹس ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر ایکٹ کریں، تو اس کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا، ایک تھا پلیٹ میتھڈ، کہ آپ اپنی پلیٹ کو حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصے میں ویجیٹیبلز لے لیں، ایک حصے میں اپنا جو اپنی وہ کاربوہائیڈریٹ لے لیں، پھر ایک میں آپ سیلڈ واٹ ایور جو بھی ہم نے ایک تقسیم کی بات کی تھی۔ اچھا، اس سے بھی ایک آسان طریقہ ہے جو میں ایک ہینڈی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا آسان طریقہ ہے، آپ اس کو ذہن نشین کرنا بھی آسان ہے، کہ پورے دن میں جو کاربوہائیڈریٹ نشاستہ کتنا لینا چاہیے۔ نشاستہ میں نے جو بات کی تھی، اناج بات کی تھی، وہ گرینز جیسے میں نے بات کی تھی، وہ کتنا لے سکتے ہیں۔ وہ اندازاً یہ ہے کہ آپ کی مٹھی، یہ دو مٹھیاں اگر آپ میری یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مٹھیوں اگر ایسے اگر کیمرہ مجھے دیکھ سکے، مٹھیوں، یہ جو مٹھیاں ہیں یہ اس کے برابر، یہ تو اس کے برابر آپ کاربوہائیڈریٹ کی یہ سرونگ پورے دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ فروٹ کتنا لے سکتے ہیں۔ تو فروٹ کی 3 سے 4 سرونگ لے سکتے ہیں۔ وہ کتنا لے سکتے ہیں؟ جو آپ کے ایک ہاتھ کے اندر جو آ جائے، یعنی آپ ہاتھ سے کسی فروٹ کو پکڑ لیں، وہ آپ کے اندر ہاتھ کے اندر آ جائے، یہ آپ کی ایک سرونگ ہے۔ یہ 3 سرونگ یا 4 سرونگ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک سادہ طریقہ ہو گیا۔ تیسرا کہ سبزیاں کتنی لے سکتے ہیں۔ سبزیاں بھی آپ نے لیفی ویجیٹیبلز لینی ہے، ایسی ویجیٹیبل لینی ہے را ویجیٹیبلز ہوں، اور ویسی نہ ہو جو خاص طور پہ آلو کو تھوڑا سا اوائڈ کریں اس کی، کیونکہ گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے۔ یعنی آپ اپنے ہاتھ کو ایسے کریں، یہ پیالہ سا بنا لیں، یہ میرا دیکھیں، اس کے اندر جو آپ کے اندر جو سبزیوں کی مقدار ہے پورے دن کی، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور پھر اگلا سوال ہے کہ گوشت کتنا لے سکتے ہیں۔ گوشت ہے کہ سمپلی جو آپ کی ہتھیلی پہ جتنا آ جائے۔ اس کو سادہ طریقہ ہے کہ اگر آپ تاش کے پتوں کو دیکھیں، اس کا جو ایک ڈیک بنتا ہے، یعنی جو 52 پتے ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ اکٹھا ایک میز پہ رکھیں تو ایک ڈیک کے برابر آتا ہے، تو وہ آپ اس کے برابر پروٹین یعنی گوشت کی مقدار آپ یہ پروٹین کی مقدار لے سکتے ہیں۔ اور پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھل کتنا لیں، وہ میں نے بتا ہی دیا۔ اگلا سوال ہے کہ فیٹ کتنی لیں۔ جو آپ کے انگوٹھے کے برابر جتنی بھی آپ ہے اتنی آپ فیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔
تو یہ میں نے سادہ لفظوں میں پورشن کنٹرول بتا دیا، جو ہر بندہ اپنے گھر میں اس کو پریکٹس کر سکتا ہے اور اس سے اندازہ بھی لگا سکتا ہے. لیکن ٹو بی آن اور سیف سائڈ پرسیجن کے ساتھ اگر بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 130 گرام سے زیادہ آپ کا کاربوہائیڈریٹ پورے دن میں نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کی یہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہونا چاہیے، یعنی سفید آٹا، سفید میدے والی چیزیں یہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے. دوسری جو چیز آپ کے ہونا چاہیے کہ اپنے جو فائبر کتنا لینا چاہیے. فائبر ہے کہ جتنی آپ کی کیلریز کی ریکوائرمنٹ ہے، مگر آپ کو اگر 2000 کیلریز کی ضرورت ہے یا 1000 کیلریز کی ضرورت ہے تو آپ کو 14 گرام فائبر پر 1000 کے لیے 14 گرام فائبر چاہیے ہوگا، یعنی 28 گرام اگر 2000 کیلریز کی ڈائٹ آپ لیتے ہیں تو ایک تو اس طرح آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں. اور 15 سے 20% آپ کی جو غذا ہے وہ آپ کی پروٹین پہ ہونی چاہیے. اور پروٹین بھی میں نے جیسے بات کی ہے کہ وہ ایسی پروٹین ہو جو اینیمل پروٹین بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کو ویزیبل فیٹ نہ ہو اس پہ. مثلا اگر آپ بیف بھی لے رہے ہیں یا مٹن بھی لے رہے ہیں تو اس میں سے جو آپ کو جو دکھنے والی جو چربی ہے اس کو ذرا اوائڈ کریں. باقی آپ پروٹین فش میں، چکن کے اندر بھی جو ساری پروٹینز استعمال کر سکتے ہیں. بالکل، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح ہم اپنے ایک ہاتھ کے سائز کے اکارڈنگلی ہم اپنے نیوٹرینٹس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ میں، اور اس طرح سے ہمارے لیے بھی آسانی رہے گی کہ ہمیں کون سے نیوٹرینٹس شامل کرنے ہیں اور کتنی مقدار میں شامل کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو ہائی کارب ڈائٹ جو ہے وہ ہمارے انسولین کے لیولس، انسولین کی ریزسٹنس کریٹ کرتی ہے اور شوگر لیولس کو انکریز کرتی ہے. انسولین سینسٹیوٹی کے لیے اتنی ہیلپ فل نہیں ہے. لیکن جو ہائی پروٹین ڈائٹ ہے، یعنی کہ اگر ہم اپنی نیوٹرینٹس کے اندر اپنے ڈائٹ میں پروٹین کی زیادہ مقدار شامل کر لیتے ہیں تو وہ ہماری انسولین سینسٹیوٹی کے لیے اچھی ہیلپ فل ہے، اور ہمارے جو بلڈ شوگر لیولز ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے میں رول پلے کرتی ہے. تو اس کے بارے میں بتا دیں. اس میں دیکھیں اس میں دو ایک تاریخی اس کا حوالہ ہے. ایک ہے ایٹکن ڈائٹ، ہم کہتے تھے کچھ عرصہ پہلے ایک ڈائٹ کو ایٹکن ڈائٹ بڑی پاپولر ہوئی تھی. اس میں ڈاکٹر ایٹکن نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. اس میں تھا کہ انہوں نے پروٹین کو بہت زیادہ پریفرنس دی اور باقی جو فیٹ اور کارب اس کو لو کاربوہائیڈریٹ اور ہائی پروٹین ڈائٹ کے ساتھ انہوں نے لے کے چلے. تو ان کا خیال تھا کہ اس سے ہمیں صحت کے لیے کافی مفید ہے اور یہ کافی عرصہ پاپولر بھی لی. اس کے بعد ایک کانسیپٹ آیا کیٹو ڈائٹ کا. کیٹو ڈائٹ کیا ہے کہ اس کو 4:1 فارمولہ ہے. 4:1 فارمولہ یہ ہے کہ 4 حصے آپ فیٹ لیتے ہیں، یہ ہائی فیٹ ڈائٹ ہے یہ، اور ایک حصہ آپ کاربوہائیڈریٹ یا جو پروٹین واٹ ایور یہ سارے جو دونوں مکس کر کے لیتے ہیں. تو یعنی یہ ہائی فیٹ ڈائٹ ہے، لو کارب اینڈ لو پروٹین ڈائٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی جب آپ ہائی فیٹ لیتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے بیسیکلی، یہ انہوں نے بنائی تھی ایپیلیپسی کے مریضوں کے لیے. جو مرگی کے مریض ہوتے ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو بنایا گیا تھا کہ وہ ایسے ہائی فیٹ ڈائٹ یوز کریں ان کے علاج کے لیے. تو اس میں یہ فائدہ یہ ہوتا ہے ہائی فیٹ ڈائٹ کے اندر کہ اگر یہ کیٹو ڈائٹ کے اندر کہ آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ سوئچ کر جاتا ہے، یعنی جو گلوکونیوجینس سے جو گلوکوز آپ کا لیور بنا رہا ہوتا ہے اس پہ امپیکٹ آتا ہے. دوسرا آپ کی کیونکہ آپ کاربوہائیڈریٹ لے نہیں رہے ہوتے تو آپ کی انسولین لیول کم ہو جاتا ہے، یعنی انسولین آپ کے جسم میں کم بنتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسولین سے آپ کے پھر باقی چیزیں بھی اس سے جنم لے رہی ہوتی ہیں. جب انسولین کم بنتی ہے تو آپ کے اندر کیٹون زیادہ بنتے ہیں. جب کیٹون زیادہ بنتے ہیں تو جو کیٹون جو بنتے ہیں نا یہ آپ کے سورس آف انرجی کا کام کرتے ہیں. یعنی اس کے دوسرے لفظوں میں اس کو کیٹوجینک ڈائٹ بھی کہتے ہیں، یعنی آپ اپنی باڈی کو کیٹونز کے ذریعے چلا رہے ہوتے ہیں. تو کیٹونز ہیں یہ فیول کے طور پہ بن کرتے ہیں. ظاہر اس کے اپنے مسائل ہیں. ایک یعنی ظاہر آپ ویسے ٹائپ 1 کے اندر آپ یہ ایسے کام نہیں کر سکتے کہ بالکل ہی کیٹوسیڈوسس میں پھینک سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر بھی اچھے کنٹرول میں آ سکتی ہے، ویٹ بھی اچھے کنٹرول میں آ سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس سے سٹونز بننے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کو زیادہ دیر تک آپ لے نہیں سکتے اور اس سے کچھ ایفیکٹ ہیں جو ہارٹ پہ بھی اتنے اچھے ایفیکٹس نہیں آتے. اسی طرح جو آپ کی جو میں نے بات کی ہے ایٹکن ڈائٹ ہے، کیٹو ڈائٹ ہے، یہ ایک ساؤتھ بیچ ڈائٹ ہے. ان کی جو اس کے اندر جو فیٹ کانٹینٹ ہے اس کے پہ جو لپڈس پہ جو امپیکٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہیلدی پروفائل نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں پرابلم آتی ہے. یعنی یہ ایتھروجینک جو ایل ڈی ایل کولیسٹرول، یعنی وہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو دل کا دورے کا باعث بنتا ہے، اس کے لیول دیکھا گیا ہے کچھ اسٹڈیز کے اندر کہ اس سے لیول بڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کوئی ایسی ڈائٹ ہونی چاہیے جن میں یہ سارے نقصانات نہ ہوں اور فائدہ بھی آپ کو حاصل ہو.
تو لوگوں نے اس پہ کچھ کام کیا. تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈائٹ ہے جو دنیا کے کچھ ممالک جن کو ہم میڈیٹرینین کنٹریز کہتے ہیں، جیسے اٹلی ہے، گریک ہے اور گریس ہے، اور یہ دوسرے جو لوگ میڈیٹرینین سی کے گرد ہیں، یعنی جو سی ہے وہ اس کے ارد گرد جو ملک واقع ہیں وہ اپنی غذا میں استعمال کرتے ہیں. ان کی غذا میں کیا چیز ہے؟ ان کی غذا میں مچھلی ہے، اور ان کی غذا کے اندر اولیو آئل ہے، اور باقی سیلڈ ہے، اور اولیو اٹ سیلف ہے، اور وہ غذا استعمال. انہوں نے دیکھا گیا کہ جو میڈیٹرینین ڈائٹ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے صحت مند ہونے کا جو چانس ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. یعنی ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک کم ہوتے ہیں. یہ کارڈیو ویسکولر فرینڈلی ڈائٹ ہے، یعنی دل کے امراض کو یہ روکنے والی ڈائٹ ہے. تو میڈیٹرینین ڈائٹ کو ہم پریفرنس دیتے ہیں دنیا کے اوپر، اور یہاں پہ لوگوں میں بھی کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے میں کمپوننٹ بتا دیتا ہوں. اس میں آپ پولٹری، تھن لین پولٹری یعنی چکن وغیرہ لے سکتے ہیں، فش لے سکتے ہیں، اولیو آئل لے سکتے ہیں. یہ آپ کے مین کمپوننٹس ہیں، اور سیلڈ جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو کاربوہائیڈریٹ اس کے اندر بھی ہم نے ایک اور ماڈیفائی میڈیٹرینین بھی ہوتا ہے جس کے اندر لو کارب یوز کیا جاتا ہے. لیکن اوور آل اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک ہیلدی ڈائٹ کی طرف ہے، جس سے کارڈیو ویسکولر رسک بھی کم ہوتا ہے. لیکن اب کویشچن آگے یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو بھی ویسٹ کی آپ بات کریں ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم کیسے اپنے ملک میں ہم کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں؟ تو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرنا اس کا آسان ہے. تھوڑا سا اس کا جو ورژن ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں. چینج کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے جیسے بتایا کہ جو بنیادی طور پہ جب بھی آپ ڈائبیٹک پیشنٹ کو یا پرسن کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں، اس کو 2-3 چیزوں کا 3 بیسک اس کے پرنسپل ہیں، اصول ہیں. ایک اصول نمبر 1 اصول یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کے ٹائمنگ کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ٹائم پہ ہیں خیال رکھتے ہیں، وہ اس میں تھوڑی سی میں اس پہ تفصیل میں بھی جاتا ہوں. دوسرا اس کی مقدار کو دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ کتنا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ کہ کیا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. کوانٹٹی بھی دیکھنی ہے، ٹائمنگ بھی دیکھنی ہے، اور اس کی کوالٹی بھی دیکھنی ہے کہ کیا چیز. یہ تینوں چیزیں ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے. بہت سارے لوگ، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، کہ ناشتے کو پوسٹ پون کرتے ہیں، ناشتہ نہیں وہ کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ آپ کو کک سٹارٹ کا کام کرتا ہے، آپ کی جو شوگر لیول اس کو بہتر اچھے کنٹرول میں لے کے آتا ہے، آپ کے ویٹ کے مینجمنٹ کے لیے اچھا ہے. ہم لوگوں کا جو پاکستانیوں کا سٹائل ہے کہ وہ ناشتے کو سکپ کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، 10-11 بجے پہ ناشتے کو لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا لنچ ہوتا ہی نہیں ہے. شاید 3-4 بجے کچھ لے لیا، نہ لیا. رات کو پھر سارے فیملی بیٹھ جاتی ہے ٹیبل پہ، اور جو کھانے کو ملتا ہے وہ سارے کھاتے ہیں، اور لیٹ آورس تک کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں تو منچنگ چل رہی ہوتی ہے، اور رات کو کھانے اور باقی فیٹی ڈائٹ چلتی رہتی ہے. یعنی ہم خود سو جاتے ہیں، ہمارا معدہ جاگتا رہتا ہے، اور ہمیں نقصان پھر ہمیں ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک تو یہ لائف سٹائل کو چینج کرنا بہت ضروری ہے ڈائبیٹک پرسن کے لیے. تو ناشتے میں ہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت ساری ہیلدی چوائسیز ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو کہ ناشتے میں ہم کیا لیں یا لنچ میں، تو میں پھر اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. جی بالکل سر، جیسے کہ سارے ہمارے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈائبیٹک ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں، فوڈ ریسٹرکشنز ہیں کہ ہم میٹھا کم کھائیں، اور ہم روٹی کم کھائیں، چاول کم کھائیں، تو پھر ہم کھائیں کیا؟ تو میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اس کے لیے کوئی ہیلدی چوائسیز جو کہ وہ بریک فاسٹ میں اڈاپٹ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں ان کو گائیڈ کر دیں. ہاں، ابھی دیکھیں جیسے ابھی بریک فاسٹ ہے، بریک فاسٹ اٹ شوڈ بی دا بیسٹ میل آف دا ڈے. آپ کا سب سے اچھا کھانا جو ناشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا آپ کے دن کا آغاز ہوتا ہے. اس میں آپ فریش فروٹس سے آپ آغاز کریں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سیدھا ٹوسٹ کی طرف لپکتے ہیں، یا روٹی کی طرف لپکتے ہیں، یا پراٹھے کی طرف لپکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنا جو شروع سٹارٹ ہے وہ فروٹ سے کریں. فروٹس کی سرونگ میں نے ایک بتا دی تھی جو آپ کی مٹھی کے اندر آ جاتی ہے. اس کے اندر آپ جو بھی فروٹس اچھی کوالٹی کے ہیں، لو گلائسیمک انڈیکس، وہ آپ فروٹس کھانا شروع. فروٹس کا یہ کام ہے کہ جو آپ کا جو بعد میں آپ کاربوہائیڈریٹ لیں گے، یعنی دلیا بھی لیں گے یا ٹوسٹ لیں گے، تو وہ آپ کی شوگر کو وہ اتنا نہیں بڑھنے دیں گے. تو پہلے آپ نے فروٹ سے آغاز کرنا ہے. تو ساتھ اپنی اس کے ساتھ دہی کا ایک چھوٹا پیالہ، چھوٹی کٹوری آپ رکھ لیں، جس کو دہی ہو وہ آپ استعمال کریں. دوسرا ہے کہ آپ
اگر انڈا پسند کرتے تو انڈے کے بارے میں بھی لوگوں میں ہے کہ شاید زردی نہیں کھانی، زردی بالکل کھا سکتے ہیں آپ، 2 انڈے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہے آپ کو ڈائبیٹک۔ پہلے جو لوگوں کا خیال تھا کہ انڈا لینا ہم زردی کے ساتھ بہت بری چیز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا اسٹڈیز میں یہ ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا، انڈا پورا کھا سکتے ہیں آپ۔ 2 انڈوں کا آملیٹ بنا لیں، اس کے اندر ہر قسم کی جو سبزیاں ہیں وہ ڈالیں اور اس کو ایک موٹا روٹی کی شکل میں بنا لیں، ایک یہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کاربوہائیڈریٹ لینا ہے تو دلیا گندم کا جو دودھ کے اندر تھوڑا سا پکا ہوا ہو، یا جو کا دلیا، یا ایک چھوٹی روٹی جو 6 انچ سے زیادہ نہ ہو، جس کا 70 گرام آٹے کی روٹی، دیسی گندم کے آٹے کی روٹی آپ آملیٹ کے ساتھ لے لیں یا آپ سالن کے ساتھ لے لیں، یعنی یہ آپ کا بریک فاسٹ آپ لے سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اچھا، اب آگے سوال اب ہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب ہم لنچ کی طرف جاتے ہیں تو لنچ میں ہم عام طور پہ اکثریت لوگ مصروف ہوتے ہیں، اپنے کام کاج کر رہے ہیں، تو آپ اپنے آفس میں یا اپنی ورک پلیس پہ یا اگر آپ گھر کے اندر بھی یہ سرونگ ہے، یہ دس دا بیسٹ ٹائم جس پہ آپ فروٹس کا استعمال کریں، یعنی آپ ایک بول فروٹ کا بنا لیں، مکس فروٹ لے لیں، جو سارے پھل جو موسمی پھل ہیں، جو اتنے مہنگے پھل خریدنے کی ضرورت نہیں، جو سستے پھل بھی ہیں اس کا بھی ایک مقدار میں اتنی ہو مقدار جس سے کچھ نہ کچھ آپ کا پیٹ بھر جائے اور تھوڑا سا آپ کو تسلی بھی ہو جائے۔ جو رات کا کھانا ہے وہ آپ 100 گرام آٹے کی روٹی، دیسی گندم کا آٹی ہو یا آٹے کی روٹی ہو جس کے اندر فائبر بھی ہو، سالن کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک پیالہ سلاد کا بھی لیں۔ اس کا میں تھوڑا سا ایک اور طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اس کو جو کنٹرول کرنے کے 2-3 طریقے ہیں کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے، اگر آپ دوپہر کو بھی لنچ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی کے لیں، یہ آپ کو ایک تھوڑا سا فیلنگ افیکٹ ہے۔ پھر آپ جو سلاد ہے، وہ جو آپ نے سلاد یا رائتا بنایا، اس کا ایک جو پیالہ، اس کا آدھا پیالہ وہ آپ کھانا کھانے سے پہلے کھا لیں، اور پھر باقی جو ریمیننگ آدھا پیالہ ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے کھا لیں یا کھانے کے بعد کھا لیں، اور اس طرح آپ کی جو فیلنگ افیکٹ ہے میدے کا وہ آ جائے گا، وہ آپ کے فلر کے طور پہ کام کرے گا، آپ کو بھوک کو شدت کو کم کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہے، ساتھ پھر اپنی ایک روٹی جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈرائی فروٹ کا سیزن آگے آ رہا ہے، ڈرائی فروٹ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو ہینڈ فل آف لینا چاہیے، ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی آتا ہے کہ جو کچھ فروٹ ڈرائی فروٹ آپ نے دیکھا ہوں سالٹش آتے ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پستہ ہے، یہ کاجو ہے، اس پہ نمک میں روسٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ اوائڈ کریں کیونکہ اس میں بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے جو پھیکے ہوں وہ آپ پورے مٹھی کے برابر، اخروٹ ہے بہت اچھی چیز ہے، آپ کے اچھے لپڈس کو بہتر کرتے ہیں، بادام اچھے لپڈس کو امپروو کرتے ہیں، کاجو ہے، اور جو پستہ ہے یہ بھی صحت کے لیے اچھی چیزیں ہیں، تو ڈرائی فروٹ کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اوورال دیکھا جائے تو بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو آپ ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن آپ باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ مناسب مقدار میں لے سکتے ہیں۔ میں تو سادہ لفظوں میں اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ اگر جو میسج یہی ہے کہ آپ سیم ڈائننگ ٹیبل شیئر کریں اپنے گھر والوں سے، اپنے لیے کوئی علیحدہ ہانڈیاں بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے ڈائبٹیز ہے میری ہانڈی علیحدہ بنائی، اسی ٹیبل کو شیئر کریں لیکن ماڈریشن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اس کی اچھی ہیلدی سلیکشن کے ساتھ، یعنی آپ کے کھانے وہ ہیلدی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ایک بھی چیز میں کہتا ہوں، لوگ بعض کہتے ہیں یہ تو بڑی بورنگ سی ڈائٹ ہو جاتی ہے، پھر ہم کریں کیا؟ تو میں ان کو پھر ایک اور بات بھی میں کہتا ہوں بھی آپ ایک چیٹ ڈے بھی رکھیں۔ آپ چیٹ ڈے ہوتا ہے، یہ ایک انسینٹو ہوتا ہے، دیکھیں انسان کی جو فطرت ہے وہ انسینٹو کی طرف جاتی ہے کہ آپ کو اگر انسینٹو دیا جائے کہ یہ کرو گے 1+1 ہے، یا ایک دن چھٹی کر لو، جیسے ہم سنڈے کو چھٹی کرتے ہیں ایک دن، تو اس سے آپ کے جو ریوائیو کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ ایک چیٹ ڈے بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس دن پھر آپ سب کچھ ہی کر دیں، سارا ہفتے کی جو محنت ہے اس کو غارت کر دیں، ایسے نہ ہو، مناسب مقدار میں آپ اس کو چیٹ ڈے کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے چیٹ ڈے پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نارملی جو ہم کیلوریز لے رہے ہیں اس سے ہم تھوڑی سی 500 to 600 کیلوریز انکریز کر کے جی، جو ہے نا، مطلب اپنے بھی اپنی ڈائٹ کریونگس کو کو بہتر کر، سیٹسفائی ہاں کر لیں۔ اچھا، ہاں جی، ذرا آپ کو ایک انتظار ہو کہ جی میں نے سنڈے کو میرا یہ دن ہے چیٹ ڈے ہے، یا ہفتے کو چیٹ ڈے ہے، تو مجھے آپ کو انتظار ہو، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی موٹیویشنل لیول آپ کا وہ زیادہ ہائی رہے گا، تو لیکن اس میں بھی ان ہیلدی کی طرف ذرا کم رجحان ہے۔
اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان بٹوین دا میلز کریونگز ہوتی ہیں، جیسے کہ کوئی اسنیکس کی کریونگ ہو گئی، تو کوئی اسنیکس اگر آپ بتانا چاہیں لوگوں کو کہ کون سے وہ لے اسنیک تو سکتے سب ہیں؟ سے بہترین یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ وہ یا تو فروٹس کی شکل میں ہو، چھوٹا فروٹ لے لیں، یا وہ جو آپ کے ڈرائی فروٹ کی شکل میں ہو، کالے چنے بھی ہیں، اور دوسرا جو ڈرائی فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ کے اندر ایک بڑی کوالٹی ہے کہ یہ آپ کی بھوک کو کم کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، تو اگر آپ ڈرائی فروٹ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی بھوک بھی کافی کم ہوتی ہے. دوسرا جو لوگ اوور ایٹنگ کرنے میں جو کرتے ہیں اس کو روکنے کا بھی ایک طریقہ ہے. کچھ لوگ آپ بڑی اتنی کریونگ ہو گئی جی، وہ ان کا دل کرتا ہے میں سب کچھ کھا جوں یہ ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے. اس کو طریقہ یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ آپ 2 گلاس پانی کے لیں، اس کے بعد ایک روٹی کے 12 سے 14 لقمے کریں، یعنی اس کو پیس میل کر لیں، چھوٹے چھوٹے لقمے کریں اور آرام سے سکون سے کھائیں. جب آپ کی وہ روٹی کمپلیٹ ہو جائے تو اس جگہ سے اٹھ جائیں. آپ نے بعض اکثر دیکھا ہو، اگر ہم ابھی کھانا کھا رہے ہوں، اگر ہمیں کوئی ملنے آ جائے تو اپنا کھانا چھوڑ کے اس سے بات چیت میں لگ جائیں، پھر ہم کھانے کی طرح ہمارے وہ کھانے میں رغبت نہیں رہے گی، ہمیں وہ کھانے کو دل نہیں کرے گا. تو آپ کو جب لگے کہ آپ کا یہ کھانا میری روٹی پوری ہو گئی تو یہ بریک دیں، آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، دوسری جگہ پہ بیٹھ جائیں، ٹیبل سے اٹھ جائیں، پھر آپ کو کچھ جو دل ہے اس جگہ سے آپ کا وہ کرے گا کہ اب میں اور کچھ نہ لوں. تو یہ کچھ ٹیکنیک ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے کھانے کا جو ہے اس کا انٹیک کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل، یہ تو ہمیں اپنا اسلام جو ریلیجن ہے وہ بھی اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں جی بھوک رکھ کے ہی کھانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جی ہم اوور ایٹنگ کریں. باقی آپ سے میرا سوال سر یہ کہ آپ نے جیسے بتایا کہ کون سے ٹائم کے اوپر، مطلب کون سے ہمیں بریک فاسٹ میں کیا کھانا چاہیے، لنچ میں کیا کھانا چاہیے، ڈنر میں کیا کھانا چاہیے. تو میرا سوال یہ کہ آپ کائنڈلی پیشنٹس کے لیے یا آڈینس ہے ان کو یہ بھی واضح کر دیں کہ ٹائمنگس کیا کیا ہوں، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ ڈفرینٹ ان کے ٹائمنگس ہوں یا خراب ٹائمنگس ہوں جو بھی ان کی انسولین لیولس کو امپیکٹ کریں، ان کے بلڈ شوگر لیولس کو امپیکٹ کریں. ٹائمنگس کے بارے میں دیکھیں، بتا ایک تو سب سے بنیادی ٹائمنگ ہے کہ جو بریک فاسٹ ہے وہ ارلیسٹ آورز میں کرنا چاہیے. جیسے پہلے ایک پروگرام میں بات کی تھی فالو دا سن، کہ آپ سورج کے مطابق چلیں. اگر آپ جتنا جلدی بریک فاسٹ کریں گے آپ کی جو انسولین سینسٹیوٹی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے، تو جلدی بریک فاسٹ سے ایک جو فائدہ ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ کام جو شروع ہوتے ہیں، ہلکا پھلکا جو بھی آپ لینا چاہیں، فروٹس لینا چاہیں، جو بھی ہلکا ملکا ورکنگ کائنڈ آف لنچ لے سکتے ہیں وہ ہیلدی ہو. لیکن جو ڈنر کا ٹائم ہے نا وہ آپ کا اراؤنڈ مغرب اور عشاء کے درمیان تک ہو جانا چاہیے. یعنی اگر اس سے بعد ہم کچھ لیتے ہیں تو ہم اوبیسلی یہ لیٹ میل ہوتا ہے، لیٹ آورز میں میل ہوتے ہیں، اور اس سے لیٹ آورز میل میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ جو ہے کہ اس سے آپ کے امپیکٹ اور طرح سے آتا ہے ذرا. اس کے بعد آپ کی ایکٹیویٹی لیول ڈراپ کر جاتا ہے، آپ کا کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ خود سو جاتے ہیں اور معدے کو جگا دیتے ہیں، یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو بہتر تو ہم ریکمینڈ یہی کرتے ہیں. جیسے امریکہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ رات کا کھانا جس کو وہ سپر کہتے ہیں، وہ سپر یہ ہوتا ہے تقریباً اس وقت سورج غروب ہی نہیں ہوا ہوتا، لوگ ان کا جو اکثریت کا وہ ڈنر ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً 8-9 بجے تک سو جاتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے ہاں کیونکہ رات کو سونے کا رواج نہیں ہے، ہم دن کو سوتے ہیں، تو یہ ہمارا سسٹم بھی الٹا ہوا ہے، ہمارے میٹابولزم بھی الٹا ہوا ہے، ہماری جو ایکسرسائز ٹائم ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. تو جو لوگ ہمیشہ یاد رکھیے، جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، صبح اپنی آغاز جلدی کرتے ہیں، وہ زندگی میں اچھے فیصلے بھی کرتے ہیں، صحت مند زندگی بھی گزارتے ہیں، ایکسرسائز کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، ان کو کسی کام کی جلدی بھی نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی ہیبٹ آپ کو ڈیولپ کرنے میں ڈائبیٹک پرسن کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. یہ واقعی یہ بات بالکل درست ہے، صحت کے لحاظ سے بہت اچھی ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، ڈائبیٹک پرسن کو عمل کرنا چاہیے. لیکن بڑی بدقسمتی ہے جس میں میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تھوڑا سا رول کووڈ کا بھی ہے. کووڈ کے اندر لوگوں کو ایک ریسٹرکشن ملی کہ وہ گھروں کے اندر رہے، اور اس کی وجہ سے ان کا لائف سٹائل سب کا خراب ہو گیا. لوگوں نے گھروں میں رہ کے یہ سیکھ لیا کہ زیادہ دیر کب تک جاگا جا سکتا ہے، اور رات کو جب تک جاگتے رہے آپ اپنے کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہنا ہے. تو آپ کو یہ دیکھا بھی ہوگا، آپ نے بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ کلینک میرے ساتھ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جو ینگ جنریشن کے اندر جو ڈائبٹیز کا جو انسیڈنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل. اور وہ کیونکہ وہ لوگ جنک فوڈ کی طرف زیادہ ٹرینڈ ہے ان کا, ایکسرسائز لیول ان کا زیرو ہے, اور ان کے اندر بیسٹی کا جو ریٹ ہے بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو جو ینگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے یہ بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے, اور یہ بڑا فکر کی بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ جو جن کو ابھی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور کام کاج کرنا ہے, اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, وہ ڈائبٹیز کا شکار ہو رہے ہیں. جی بالکل سر. پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی ینگ بچے جو آئے ہوئے تھے, 6 ایئرز ہیں, ایک تو بچی 6 ایئرز کی میں نے دیکھی, 13 ایئرز کی, جن کی مین کاز یہی تھا کہ وہ لوگ جنک فوڈ کی طرف بہت زیادہ جو ہے نا انکلائنڈ تھے. تو جیسا آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ رات ٹائم اگر زیادہ دیر رات کوئی بندہ کھا رہا ہے تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے بلڈ شوگر لیولز بڑھ رہے ہیں اور انسولین سینسٹیوٹی اس کی ڈسٹرب ہو رہی ہے, بلکہ یہ بھی ہے کہ اسے ہارٹ برن جیسے جو ہے گرڈ جیسی پرابلمز یہ بھی بہت زیادہ ان کے اندر کامن ہوتی ہیں. تو کچھ میں آپ یہ بھی چاہوں گی کہ میری آڈینس کے لیے آپ ان کے لیے ایزی کر دیں کہ کچھ آلٹرنیٹیوز ہیں, مطلب اگر ہم ان کو شوگر جو ہے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو ریسٹرکٹ کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شوگری ڈرنکس ہیں یا وائٹ شوگر ہے, اس سے آپ جتنا بچ سکتے ہیں بچیں, تو کیا کچھ آرٹیفیشیل سویٹنرز اس کے اندر وہ یوز کر سکتے ہیں یا سیم ہی ہے ان کا سائیڈ افیکٹس ہیں؟ دیکھیں, آرٹیفیشیل سویٹنرز میں جو میری پرسنل پریفرنس ہے, جو FDA اپرووڈ بھی ہے, وہ اسٹیویا کی طرف ہے. اسٹیویا پلانٹ سے جو نکلتے ہیں آرٹیفیشیل سویٹنر ہے وہ زیادہ سیف ہیں. باقیوں میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہیں ہوتے ہیں, لیکن اسٹل دے آر FDA اپرووڈ. سکرالوز جیسے ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن ماڈریشن کے ساتھ. لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اگر ہم ایک چیز کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو ہمارے اپنے ٹیسٹ بڈ کو عادی بنائیں, وہ میٹھے کا وہ عادی نہ. اور میٹھے کی جو کریونگ ہے نا, ہم فروٹ سے کیوں نہیں پوری کرتے, کیونکہ فروٹس کے اندر جو مٹھاس ہے وہ اور طرح کی ہے, تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اور یہ ہیلدی مٹھاس ہے, وہ آپ لے بھی سکتے ہیں. تو میرا خیال اس کی طرف ہم اس کو, اگر ہمیں کریونگ میٹھے کی ہوتی ہے تو فروٹ سے کریں. یہ نہیں کہ ہم نے ایک کیک کا پیس اٹھایا وہ لے لیا, یا پیسٹری اٹھا لی, یا ہم نے لڈو کھا لیے, یا برفی کھا لی, اس قسم کی چیزیں کھا لی. تو ہم مصنوعی جو میٹھا ہے اس سے اوائڈ کریں, اور بہتر ہے کہ ہم اپنا جو ٹرینڈ ہے اپنے ٹیسٹ بڈ کو فروٹ کے یعنی پھلوں کے ذائقے سے آشنا کروائیں. جی بالکل. ایک ہمارے پاس ڈائٹ کی ٹائپ ہے FAD, فیڈ. اس کے بارے میں بھی ہماری آڈینس کو آپ بتا دیں کہ وہ کیا ہے اور کیا اس کے کمپوننٹس ہیں, کیسے ڈائبٹیز مینجمنٹ میں ہیلپ کرتی ہے. فیٹ ڈائٹ ہے کہ جس میں جو ایسی ڈائٹس ہوتی ہیں جس میں کلینکل ایویڈنس تو نہیں ہے پوری طرح, کوئی ایکسپیریمنٹل نہیں ہے کہ یہ ثابت ہے کہ یہ بہت زیادہ فائدہ ہے, لیکن لوگوں کے اندر ایک اپنی پریکٹس کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی 2-3-4 ڈائٹس کا بات کی ہے فیٹ ڈائٹس کے اندر, وہ میں جیسے ایٹکن ڈائٹ ہے, ڈاکٹر ایٹکن نے خود اپنے طور پہ وہ کی. پھر اس کے بعد کیٹو ڈائٹ ہے, کیٹوجینک ڈائٹ ہے جس کو وہ بات کی. تیسرا ساؤتھ بیچ ڈائٹ ہے, وہ بھی اسی طرح کی ڈائٹ ہے, وہ بھی فیزز کے اندر ہیں. مطلب وہ ان کا فیز یہ ہوتا ہے کہ پہلے بالکل ہی کاربوہائیڈریٹ مکمل بند کر دیں 2-3 مہینوں کے لیے, 1-2 ہفتوں کے لیے, 4 ہفتوں کے لیے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کاربوہائیڈریٹ اس کے اندر انٹروڈیوس کریں. کیو مین ڈائٹ ہے. تو اس طرح کی مختلف ڈائٹس ہیں اویلیبل ہیں, لیکن اس کے پیچھے کلینکل ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ واقعی ہی فائدہ مند ہے, یہ نہیں ہے. کچھ چھوٹی چھوٹی ایکسپیریمنٹس ہیں, اسٹڈیز ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں. لیکن میڈیٹرینین ڈائٹ ایسی ڈائٹ ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ اسٹڈی کی گئی ہے اور اس کا امپیکٹ دیکھا گیا کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے اوپر, وہ بہت اچھا ہے. باقی کیٹو ڈائٹ کا بھی کارڈیو ویسکولر ہیلتھ پہ بھی افیکٹ بھی اچھا ہے, وہ بھی ہے. اسی طرح جو ہے ایٹکن ڈائٹ کا بھی ہے, لیکن ان کے ساتھ اور پرابلم بھی ہیں, یعنی گال سٹون فارمیشن وہ بھی آ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ ایسی ڈائٹس کے ساتھ ہمیں جو پرسسٹنس, ہمیں کنسسٹنسی نہیں ملتی. یعنی آپ اس کو جاری نہیں رکھ سکتے زیادہ دیر تک, زیادہ 6 مہینے رکھیں گے, 2 سال رکھیں گے یا 3 سال رکھیں گے, اس سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتے, کیونکہ ہمارے جو ٹیسٹ بڈ ہیں وہ شروع سے ایسے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن جو بات کرنے والی یہی ہے کہ ماڈریشن یہ ہے کی ٹو سکسیس, یعنی اعتدال ہی ایک کامیابی کی کنجی ہے. بالکل. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بخوبی بتا دیا کہ کون سی قسم کی ڈائٹس ہمیں انکلوڈ کرنی چاہیے, اور ایک ڈائبیٹک ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہی
پر ہی عمل کرے، بلکہ وہ بھی ایک عام انسان کی طرح کھا سکتا ہے لیکن ماڈریشن میں رہ کے۔ تو اسی طرح سے پروسیسڈ فوڈس کو اوائڈ کیا جائے، ہائیڈریشن مینٹین کی جائے اور ہول فوڈس ان کو یوز کیا جائے، کمپلیکس کاربس جو ہیں ان کو یوز کیا جائے، اور فیٹس میں بھی دیکھا جائے کہ گڈ فیٹس جو ہے نا وہ ہمیں یوز کرنے چاہیے ایز کمپیئر ٹو بیڈ فیٹس۔ تو آج کے شو کے لیے اتنا ہی، اگلی دفعہ ہم پھر حاضر ہوں گے مزید کچھ معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔